ہم دوبارہ جنگ شروع کر دیں گے، جو سیز فائر میں ایکسٹینشن ہے وہ نہیں ہو سکتی، امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا۔ دوسری جانب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے ایران، تو پھر کیسے کیا سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے آگے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ obviously ڈفرینٹ پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ماحول بنا رہے ہیں، اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو بتا رہے ہیں کہ وہ ان کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے اور ہم جو ہے وہ ایک ایسی ڈیل نہیں کریں گے، کمزور ڈیل نہیں کریں گے۔ تو یہ چیزیں تھوڑی نارمل ہی ہے میرے خیال سے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ امریکی صدر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں اور سم ٹائمز ان کی بات سے بہت زیادہ میننگز جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہوتا ہے، اور کیونکہ امریکہ کا سسٹم اس طرح کا ہے کہ وہاں پہ جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں میڈیا سے بہت زیادہ، اور امریکن پریزیڈنٹ کا سٹائل یہ بھی ہے کہ وہ انڈیویجولی بھی بہت سارے جرنلسٹ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں اور ان کو فون پہ بھی بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہیں، جس طرح کہ کل بہت ساری چیزیں بتائی گئیں۔ بہرحال اب کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیز فائر ایکسٹینڈ نہیں کروں گا، تو اٹ مینس کہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ جو ڈیل آپ کے پاس ہے وہ ایکسیپٹ کریں۔ اب ظاہری بات ہے جو ڈیل ان کے پاس موجود ہے اس کو ایرانینز بھی کل رات غالیباف نے بھی کہا ہے کہ ہم بہت بڑی سیویلائزیشن ہے، ہمیں مجبور نہیں کیا جا سکتا، فورس نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں سے امریکن جو جنرل ہیں جنرل کین، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم مومنٹس اوے ہیں، ہمیں جیسے ہی امریکی صدر آرڈر کریں گے تو ہم دوبارہ حملہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو ماحول تو کوئی اتنا اچھا بھی نظر نہیں آ رہا جس طرح کی سچویشن ہے، پرٹیکولرلی جو ہمارے سامنے اس وقت ایک جو سچویشن بنی ہوئی ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب لیڈرشپ آتی ہے ٹیبل کے اوپر تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ امید رکھنی چاہیے کہ بہت بہتر سچویشن ہوگی، لیکن اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ ڈومیسٹکلی بھی بہت ساری بات کر رہے ہیں۔ ڈومیسٹکلی وہ کانگریس اور ڈیموکریٹس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ جو ہے وہ کیوں میری کامیابیوں کو نہیں مانتے، میڈیا کو وہ تنقید کرتے رہتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ۔ تو یہ وہاں پہ ہے کہ وہ ان کو یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ وہ یہ نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ جناب میں نے کوئی کمزور ڈیل کی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں 2016 میں جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ڈیل کی اس سے بہتر ڈیل کرنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ اپنی آپ کو پتہ کامیابیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ تو ماضی کے جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا جنگ کرنی کیسے، میں ہوتا تو میں ایسے کر دیتا۔ تو وہ اپنا ظاہری بات ہے یہ امریکن پریزیڈنٹ کا ایک سٹائل ہے۔ بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک دونوں سائڈ سے ڈفرینٹ انٹرنیشنل میڈیا یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ کل اسلام آباد پہنچے گی۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سچویشن کس ڈائریکشن میں جاتی ہے اور یہ ریٹرک دونوں سائڈ سے مل رہی ہے، کیونکہ سیز فائر سے بہت کچھ گھنٹے ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اب پریشر بھی بڑھ رہا ہے۔ امریکنز کا دل یہ ہے کہ وہ پریشر ڈال کے تو بہت ساری چیزیں نکال لیں۔ ایرانینز کہتے ہیں کہ نہیں ہم پریشر میں نہیں آئیں گے، ہم پہلے بھی لڑتے رہے ہیں، ہم پھر بھی لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اب یہ بات نروز کی بھی ہے، یہاں پہ سائیکالوجی بھی بڑی میٹر کرتی ہے۔ سائیکالوجیکلی جو لیڈرشپ کا جو حوصلہ ہمت ہوتی ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے۔ تو انٹرسٹنگ سچویشن ہے، دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے اس میں۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ ریٹرک کی ڈومیسٹک کنزمپشن کی بات کریں، ظاہر ہے سیاست کا بڑا یہ اہم ایلیمنٹ ہوتے ہیں، لیکن اتنا بڑا معاملہ ہے اس کے اوپر بار بار بات کرنے سے اور بار بار بیان بدلنے سے آپ نہیں سمجھتے کہ کنفیوژن زیادہ پھیل رہی ہے اور پھر پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے اس سے مذاکرات میں؟ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں ایسے، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک نارمل چیز ہے۔ جب آپ نے لیڈرشپ جاتی ہے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو اس طرح کے میسیجز لے کے جاتے ہیں جو مجھے جو نظر آتا ہے، لیکن آپ دیکھنا یہ بھی ہے کہ نکلے گا کیا، کس کو کیا ملے گا۔ اور جو ڈیل اس وقت جے ڈی وینس نے اسلام آباد میں کہی تھی کہ ہم نے دا بال از ان ایرانین کورٹ، اب اس کے بعد بھی شاید کوئی نئی ڈیل ان کے سامنے رکھی گئی ہے، کیونکہ جب پاکستانی لیڈرشپ ایران گئی تھی تو اس وقت بھی کچھ ہزاری بارہ ایکسٹینسو ڈسکشن ہوئی ہوگی۔ وہ کیا ڈسکشن ہوئی تھی، کیا باتیں سامنے آئی تھی، کیونکہ ہمیں جو لارجر جو کانٹورز ہیں یا جو لارجر فریم ورک ہے اس کی ابھی کوئی اس طرح بات نہیں بتائی جا رہی۔ تو لیکن امپورٹنٹ چیز یہی ہے
کہ دونوں سائڈز مل رہی ہیں, دونوں سائڈز انگیجڈ ہیں, دونوں سائڈز ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, دونوں سائڈ جو ہیں وہ امن کو چانس دینا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کی تو یہ کوشش یہ ہے کہ ٹو کیپ دیم آن دا ٹیبل, اور پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ہم جو ان کے بیچ میں مسٹرسٹ ہے اس کو ختم کریں. اور میرا خیال ہے کہ ایز اے آنیسٹ بروکر, ایز اے رسپانسیبل نیشن, پاکستان جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہے. آج آپ نے دیکھا قطر کی لیڈرشپ جو ہے فارن آفس بھی کہہ رہا تھا کہ ہم پاکستان کی ایفرٹس کو فل سپورٹ کرتے ہیں. کل یورپین یونین کے پریزیڈنٹ کی کال آئی تھی پرائم منسٹر صاحب کو. پوری دنیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب کے اس جو کردار ہے امن کے لیے اس کو سپورٹ اور اپریشیٹ کرتی ہے. باقی ہر دونوں ملکوں کی اپنی فارن پالیسی ہے, ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں, انہوں نے جو ان کو بہتر لگتا ہے سمجھ آتا ہے انہوں نے وہ کرنا ہے. ہمارا کام ہے کہ جو ان کے درمیان ڈس ایگریمنٹس ہیں اس کو کم سے کم کریں اور ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے رکھنے کی کوشش کریں. ہم نے سیز فائر کروایا جب آپ کو پتہ جنگ چل رہی تھی, اتنی بڑی ایفرٹ پاکستان جو ہے وہ کی امریکہ اور ایران کے بیچ میں, ساری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اور دونوں ملک جو ہیں وہ ایک پوزیشن میں آ گئے تھے کہ نہیں. یقینی طور پر ساری دنیا کی جانب سے جو ہے وہ سراہا گیا پاکستان کی کاوش کو, اور اب بھی سراہا جا رہا ہے. چیمہ صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ امریکی صدر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران سے اچھی ڈیل چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈیل کے لیے ہمیں زیادہ جلدی بھی نہیں ہے. تو اس بیان سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ کیا امریکی صدر صورتحال کو ایسے ہی ڈریگ کرنے کی طرف اشارہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں, وہ ظاہری بات ہے اس وقت جب ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ٹریول کرنے جا رہے ہیں پاکستان, تو وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم ہر حال میں ڈیل کرنا چاہتے ہیں. وہ یہی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے اور اچھی ڈیل کریں گے. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. سو میرا خیال ہے کہ جو پبلک میں آ رہا ہے اس کو فیس ویلیو اہمیت دینی بھی چاہیے اور اتنا زیادہ بھی نہیں اس کو دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائمز ابھی جس طرح کل بہت ساری دونوں لیڈرشپ باتیں کر رہے تھے کہ کوئی کہہ رہا تھا ہم جا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا نہیں جا رہے. تو ان چیزوں کو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت ایسی سچویشن ہے, اتنی فلوئڈ سچویشن ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون جو ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ زیادہ تر ڈومیسٹک آڈینس کو کہہ رہے ہیں, پبلک پوسچرنگ کر رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی ڈومیسٹک آڈینس, پبلک پوسچرنگ, اپنے نیشنل انٹرسٹ اور خاص طور پہ جو اپوزیشن ہے, میڈیا جو ہے, اس کو بہت ساری چیزیں فیڈ کی جا رہی ہیں. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ دونوں بیک آؤٹ نہیں کریں گے, اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. دونوں نے یہی کہنا ہے کہ ہمیں سب سے بیسٹ ڈیل جو ہے وہ ملی ہے. اور ٹرمپ صاحب کیونکہ پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ میں 2016 سے بہتر ڈیل لوں گا, تو وہ اب جب چیزیں باہر آئیں گی تو پتہ چلے گی. لیکن ہم تو ہوپ فل ہیں کہ ایٹ لیسٹ ڈیل ہو جائے اور کچھ نہ کچھ بہتر راستہ نکلے. کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں خطے کی اکانومی, مہنگائی, اسٹریٹ آف ہارموز دوبارہ بند ہے, بہت آج کچھ جہاز دوبارہ وہاں سے نکلے ہیں, لیکن پھر بھی ایک انسرٹینٹی ہے, غیر یقینی صورتحال ہے. تو اس کی وجہ سے وہ جسے کہتے ہیں نا انسرٹن انوائرمنٹ ہے, اور دنیا نہیں چاہتی کہ یہ انوائرمنٹ ہو. یہ دونوں لوگوں کی اکانومیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہرٹ کر رہا ہے, اور ساری کی ساری گلوبل اسٹیبلٹی, ریجنل اسٹیبلٹی, مڈل ایسٹ کی, ساؤتھ ایشیا, سب اس سے متاثر ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے سب کی نظریں اسلام آباد کی طرف ہیں. بین الاقوامی میڈیا بہت بڑی تعداد میں اسلام آباد آلریڈی پہنچ چکا ہوا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید ایک امید جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرح ہم سب بھی ہوپ فل ہیں کہ کوئی اس کا حل نکل آئے, کوئی وے آؤٹ تو ہونا چاہیے. لیکن پریگمیٹکلی سپیکنگ اگر ہم دیکھیں, بیانات کی حد تک تو چلے بات سمجھ آتی ہے کہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہوں گے, لیکن عملی طور پر بھی تو جب مذاکرات چل رہے ہیں, باتیں طے ہو رہی ہیں, تو بلاکیڈ کا معاملہ بھی تو ہے نا, پھر جو جہاز ہیں ان کو بھی قبضے میں لینے کا معاملہ ہے. تو اس سے سچویشن آپ سمجھتے ہیں کہ خراب ہوئی یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ظاہری بات ہے, اگر دیکھیں نا اس وقت ٹرمپ صاحب نے بلاکیڈ کی بات کر دی جب اسلام آباد سے یہ کہ پھر کل ایک شپ کو پکڑ لیا گیا. ہو سکتا ہے ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ اس شپ کو ریلیز کر دیا جائے, اس کے کرو کو تو پہلے وہ آئی تھنک ریلیز کرنے کی باتیں کچھ ہو رہی ہیں شاید آئی تھنک. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی. اور دونوں سائڈ جو ہیں وہ لاسٹ ٹائم بھی پاکستان نے بڑی ایفرٹ کی تھی, اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت لیبنان کا سیز فائر کا مسئلہ تھا, تو اس کے حوالے سے ایٹ لیسٹ ایک امید یہ چلی تھی کہ اسرائیلی اور لیبنیز جو لیڈرشپ ہے وہ واشنگٹن میں ملیں گے. تو وی ہوپ کہ اس دفعہ بھی اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے
جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی، یا ایٹ لیسٹ کچھ ایسے میئر ضرور لیے جائیں کہ امریکن جو ہیں وہ آنے جانے والی شپس کو نہ روکیں، ایرانین بھی جو ان کا پیسج ہے جو انہوں نے بنایا وہاں سے شپس گزرنے، تاکہ کیونکہ دیکھیں گلوبل مارکیٹس کے اوپر بہت فرق پڑ رہا ہے.